إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین، گزشتہ خطبے سے ہم یہ سننے، سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو قیامت کے دن میزان یعنی ترازو میں وزنی اور بھاری ہوں گے، کہ جس سے ہماری بخشش، ہماری نجات اور ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں کچھ بنیادی اور بیسک باتیں گزشتہ خطبے میں آ چکی ہیں۔ آج کے خطبے سے انشاءاللہ ان اعمال کا ذکر ہوگا، اور کوشش ہوگی کہ 3 عملوں کا ذکر ہو، کہ یہ 3 اعمال قیامت کے دن ترازو میں، کہ جہاں اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کا وزن کریں گے اور اس کی بنا پر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا جنتی یا جہنمی کا، تو نیکیوں کی ترازو میں اور اس پلڑے میں یہ اعمال وزنی اور بھاری ہو سکے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ پھر ام المؤمنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، قیامت کے دن کیا آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟
کیا قیامت کے دن آپ کو ہماری یاد رہے گی؟ اور آپ کی یاد کے ساتھ کیا ہمارے لیے آپ کے ذریعے نجات کا کوئی راستہ بن سکے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فی مواطن ثلاثہ لا یذکر احد احدا، قیامت کا دن کچھ الگ ہی ہے، اس کا حساب و کتاب، اس کا معاملہ، اس کا فیصلہ، اس کا قاعدہ اور قانون اللہ نے بالکل الگ رکھا ہے۔ قیامت کے دن نبی نے فرمایا کہ 3 جگہیں ایسی ہوں گی، قیامت کے دن 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ لا یذکر احد احدا، کوئی شخص کسی کو یاد نہیں کر سکے گا، کسی کو کسی کی یاد نہ آئے گی، وہ ماں باپ ہوں، اولاد ہوں یا بیوی بچے ہوں، ہر شخص اپنے آپ میں ہو کر رہ جائے گا، اس کی توجہ، اس کا دھیان صرف اپنی نجات پر کسی طرح لگ چکی ہوگی کہ وہ کسی طرح کامیاب ہو جائے اور کسی طرح اس کی آخرت آج برباد ہونے سے بچ جائے، کسی اور کو یاد کرنے کے لیے وہاں ان 3 جگہوں پر موقع ہی نہ ملے گا۔ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جگہ فرمائی کہ عند المیزان، عند المیزان یعنی ترازو کے پاس، کہ جہاں تمام بندوں کی نیکیوں اور ان کے گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا، اس ترازو کے پاس کسی شخص کو کسی اور کی، چاہے وہ ماں باپ ہو یا اولاد ہو، یاد نہیں آئے گی جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کی نیکیاں آج بھاری اور وزنی ہو گئی ہیں، آج اس کے پاس گناہوں سے زیادہ نیکیاں ہیں، جب تک اسے علم نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے، تب تک اسے کسی کے بارے میں خیال تک نہ آئے گا۔ وعند الکتاب، دوسرا موقع کہ جب نام اعمال بندوں کو سونپا جائے گا تو اس نام اعمال کی جہاں اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ اپنی کتاب لے لو، اپنا نام اعمال لے لو اور خود ہی پڑھ کر دیکھ لو، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ اپنی کتاب یا نام اعمال، اپنے تمام نیکیوں اور گناہوں کا جو ریکارڈ ہے اور اس کے لیے یہ جو کتاب ہے، اسے تم خود پڑھ کر یہ سمجھ جانے کے لیے کافی ہو کہ آج تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تو کتاب کے پاس یعنی نام اعمال کے پاس بھی کوئی کسی کو یاد نہ کر سکے گا، اس قدر خوف اور دہشت کا عالم ہوگا۔ تیسری جگہ وعند الصراط، پل صراط کے پاس بھی کسی کو کسی کی یاد نہ آئے گی جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ وہ پار کر گیا ہے، جب تک وہ پار نہ کر لے تب تک کسی کے بارے میں اسے دھیان اور خیال آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ قیامت میں سے میزان یعنی ترازو ایک نازک مقام ہوگا، ایک نازک جگہ ہوگی، اور یہی وہ جگہ ہوگی کہ جہاں سے فیصلہ ہونے والا ہوگا کہ ہم کس طرف جانے والے ہیں۔ خادم رسول انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، ہے اللہ کے نبی کہ قیامت کے دن آپ میری سفارش کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں کروں گا آپ کے لیے سفارش۔ اس کے بعد خادم رسول نے پوچھا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا قیامت کے دن، میں آپ کو کہاں پاؤں گا، کہاں ملوں گا میں آپ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں کو تلاشنا، انہی 3 مقامات میں سے کسی ایک جگہ پر مجھے پاؤ گے، میزان کے پاس یعنی ترازو کے پاس کہ جہاں بندوں کی نیکیاں اور ان کے گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا، وہاں مجھے پاؤ گے۔ صحابی نے کہا کہ اگر وہاں نہ پاؤں آپ کو تب نبی نے کہا کہ تب وہاں جانا کہ جہاں لوگوں کو ان کے نام اعمال دیے جا رہے ہوں گے، اور بعض روایت میں ہے کہ حوض کوثر پر مجھے تلاش کرنا، حوض کوثر پہ تلاش کرنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہ اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں نام اعمال دیے جا رہے ہوں گے وہاں دیکھ لینا، ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ تو مجھے ضرور پالو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 جگہوں پر اس لیے موجود پائیں گے کہ یہی وہ نازک مقامات ہیں یا ہوں گے کہ جہاں بندوں کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، جہاں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 مقامات پر موجود ہوں گے۔ کس لیے؟ کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نبی کو حکم دے دیں اور اجازت دے دیں تو نبی اس کے لیے شفاعت یا سفارش کریں گے۔ تو ہر ایک کے لیے نہیں
کس کے لیے اللہ رب العالمین شفاعت کی یا سفارش کی اجازت دیں گے یہ صرف اللہ جانتے ہیں، کس گناہ کے لیے دیا جائے گا یہ بھی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی اور ایسے کئی نیکیوں کے بارے میں آپ نے بتلایا ہے، کئی نیکیوں کی باقاعدہ ایک لسٹ اور فہرست موجود ہے، اور آج ہم 3 کو جانیں گے، اس کے بعد کی نیکیوں کو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں، کہ یہ نیکیاں بندوں کو ان کے جہاں نیکیاں تولی جائیں گی، جو میزان ہوگا، جو ترازو ہوگا، اس کا وزن بہت بڑھا دیں گی۔ سب سے پہلا عمل یا سب سے پہلی نیکی، انسان اپنی زبان میں اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، قول اور عمل، اپنی گفتگو، اپنی بات چیت، اپنے کردار اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف کر دیا ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العالمین کسی عمل کو اس وقت تک قبول کرتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک کہ اس عمل کے اندر اخلاص نہ پیدا ہو جائے، جب تک وہ عمل صرف اللہ عز و جل کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ اگر کوئی عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر دل کی چاہت کے ساتھ اور اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کیا گیا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ورنہ عمل اگر پہاڑ کے برابر یا پہاڑوں کے برابر یا ہمالیہ کی چوٹی کے برابر بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ دنیا جانے، آپ کا چرچا ہو، آپ کی شہرت ہو، آپ کے نام کے لیے لوگ اس کے ساتھ یاد کریں، اگر یہ سب کچھ ہے تو ایسی بڑی بڑی نیکیاں قیامت کے دن تنکوں کی طرح ذرات کی طرح بکھیر دی جائیں گی۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن اللہ ان کا وزن ہی نہیں کریں گے، یہ خارج، یہ باہر، یہ بحث سے باہر، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی وقات نہ ہوگی۔ لہٰذا جو بھی کام کیا جائے اس مقصد سے کیا جائے کہ اللہ عز و جل راضی اور خوش ہو جائے، اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے، ہماری آخرت اس سے سنور جائے، اس لیے نہیں کہ جب تک تعلقات اچھے تھے تب تک نیکیاں کی گئیں، اب تعلقات بگڑ گئے تو ان نیکیوں کا چرچا باہر سماج میں کیا جائے کہ وہ ہے جو ہم نے اس کے ساتھ فلاں موقع پر یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ اگر یہ سب کچھ کیا گیا تو اس کو احسان جتلانا کہتے ہیں، اور دنیا میں ہی یہ ساری نیکیاں زیرو ہو جائیں گی اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ آخرت میں اگر پہنچ بھی گئیں تو یہ کرنے کے بعد پھر ان کی حیثیت ہم نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی، اور پھر اجر و ثواب کو ہم نے ضائع اور برباد کر دیا۔ صرف اللہ کے لیے آپ کریں ہو اور بھول جائیں۔ اور نیکیوں کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے گناہوں کو اور اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں، ایسے ہی اپنی نیکیوں کو بھی چھپا کر رکھیں، کہ کہیں دھوکے سے بھی، بھولے سے بھی زبان پر کہیں ہم اس کا لا کر کے چرچا نہ کر دیں، کہیں وہ نیکیاں ریاکاری میں نہ بدل جائیں، کہیں وہ دکھلاوے میں نہ چلی جائیں۔ لہٰذا ان کو بھی پردہ ڈال کر اور چھپا کر رکھا جائے اور خیر کی نیت سے کیا جائے۔ ہاں، بعض جگہوں پر ان کی ظاہر کرنے کی، سماج کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں، ورنہ نیکیوں کو خالص رکھنے کے لیے انہیں چھپا کر رکھا جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں، عمل چھوٹا ہو لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو اخلاص اس کو بڑا بنا دیتا ہے، اور عمل چاہے جتنا بڑا ہو اگر اخلاص کی کمی ہے تو پھر اس کو اخلاص کی کمی کی وجہ سے وہ بڑا عمل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی حیثیت کم سے کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل ہے کہ عمل کا چھوٹا اور بڑا ہونا یہ ہماری نیت اور ہمارے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور وہ مشہور صحیح مسلم کی حدیث کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس یقضى فیہ یوم القیامہ ثلاثہ، قیامت کے دن جن 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، رجل استشہد، اس آدمی کو لایا جائے گا کہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی ہوگی۔ اب دنیا میں اس جان سے زیادہ قیمتی کیا ہو سکتا ہے انسان کے پاس؟ اس نے اپنی جان بھی دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، قوت دی تھی، سب کچھ دیا تھا، جوامردی عطا کی تھی، تم نے کیا کیا میرے لیے؟
وہ کہے گا اے اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی جان بھی دے دی تیرے راستے میں۔ اللہ عز و جل کہیں گے کہ تو نے جان دی یہ سچ ہے، لیکن مجھے راضی اور خوش کرنے کے لیے دیا ہے یہ بات سچ نہیں ہے، کذبتا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کذبتا تو نے جھوٹ بولا ہے، تم نے جان دی ہے یہ سچ ہے، لیکن تم مجھے راضی اور خوش کرنا چاہ رہے تھے، یہ نیت نہیں تھی تمہاری۔ تم چاہ رہے تھے دنیا میں تمہارے نام کی شہرت ہو، تو وہ تو ہو چکا، دنیا ختم ہو چکی ہے، اب یہ آخرت ہے، تم نے آخرت کے لیے کیا ہو تو یہاں کچھ ملے۔ جان دے دیے جانے کے بعد ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس نے اپنی جان دے دی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اس آدمی کو تعلم العلم، جو بڑا عالم ہوگا، خطابت کا انداز نرالا، قرآن کریم کی تلاوت بہت عمدہ، کہ جس کے علم کی، جس کی خطابت کی، جس کے بیانات اور جس کی تقریروں کا چرچا ہو، اس سے بھی اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں دین کی فہم، سمجھ اور علم دی تھی، تم نے کیا کیا؟ میری اس نعمت کا کتنا شکر ادا کیا، اور اس نعمت کے لیے تم نے عوام کو اور دنیا کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ وہ کہے گا اے اللہ میں نے زندگی کھپا دی اس کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے زندگی کھپا دی۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تم نے زندگی لگا دی، یہ سچ ہے، لیکن تم نے اس کے پیچھے مقصد کیا رکھا تھا کہ تمہیں اس دنیا کا یا تمہارے زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا خطیب اور سب سے زیادہ مشہور انسان سمجھیں، تو وہ تمہیں مل چکا ہے دنیا میں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ پھر اس بندے کو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ اس کو بھی سوچ کر کے دیکھیں۔ تیسرے نمبر پر اس شخص کو کہ جسے اللہ نے بے پناہ دولت سے نوازا ہوگا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، تو یہ بھی کہے گا کہ میں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ تیرے راستے میں لٹا دیا، قربان کر دیا، جو کوئی بھی ضرورت مند آیا میں نے نہ نہیں کبھی کہا۔ اللہ کی طرف سے اسے بھی کہا جائے گا کہ تم نے دولت لٹائی ہے، تم نے ضرورت مندوں پر دولت خرچ کی ہے، میرے راستے میں خرچ کیا ہے، یہ سچ ہے، لیکن تم اس سے مجھے راضی اور خوش کرنا چاہ رہے تھے، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور اس بندے کو بھی اللہ کے حکم سے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ سوچیں، ان تینوں کے بارے میں خیال کر کے دیکھیں، چھوٹا سا عمل تو دور کی بات ہے، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے، لیکن اخلاص میں کمی تھی، نیکی میں کمی تھی۔ ان تینوں کا انجام اور حشر جہنم میں جانا ہوگا، اور وہ بھی ذلت کے ساتھ۔ لہذا عمل کے اندر اخلاص بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک بندہ جو نفل نماز لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے، اور دوسرا بندہ وہی نفل نماز لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر تنہائی میں پڑھتا ہے، لا یراہ الناس، کہ تاکہ لوگ اسے دیکھ نہ سکیں، تعدل صلاتہ 25، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے اور تنہائی میں، اخلاص کی خاطر اکیلے اور تنہائی میں نماز پڑھنے والا اتنی ہی رکعتیں پڑھے گا، لیکن عوام کے درمیان نماز پڑھنے والے سے 25 گنا زیادہ ثواب پائے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے صرف رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے آپ کو لوگوں سے اور اپنی نیکیوں کو لوگوں سے بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض کے علاوہ سنت نمازیں اور نفلی نمازیں ہم مسجد میں یا مجمع میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس شخص کی کہ جو اخلاص کو مینٹین کرنے کے لیے تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، تو وہ درجے میں زیادہ بڑھ جائے گا، اور وہ بھی 1 2 نہیں 25 گنا۔ دوسرا عمل کہ جو انسان کے نام اعمال جہاں تولے جائیں گے، میزان میں، ترازو میں، وہ بھاری اور وزنی ہوں گے، وہ دوسرا عمل ہے اخلاق۔ اخلاق کہنے میں اور سننے میں ایک عام سی چیز ہے، اور بارہا ہم نے اس کا ذکر سنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہتی ہے اس پر ایک بار نہیں کئی بار ہمیں دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک مومن بندے کے اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا، میزان میں جو سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا، وہ اس کا حسن اخلاق اور اچھے اخلاق ہوں گے۔ اس کا حسن اخلاق یا اچھے اخلاق ہوں گے،
اعمال میں یہ توحید کے بعد سب سے وزنی اور بھاری ہو جائیں گے کہ اس سے زیادہ وزنی، ایک روایت میں اس سے زیادہ وزنی کوئی اور عمل ہو نہیں سکتا۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کا معنی کیا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اخلاق دو طرح سے ہوتا ہے، الاخلاق مع اللہ اور الاخلاق مع الناس۔ اللہ کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کیے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کا معنی یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس پر راضی رہیں، ہمارے رب نے ہمارے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے ہم اس پر راضی رہیں۔ کسی چیز کے بارے میں ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ اتنا نہیں ہوا، جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے تھے وہاں سے تکلیف ہو گئی، اچانک بیماری آ گئی، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا یا اور کوئی چیز ہو گئی، یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، یہ قضاء و قدر پر ایمان کا حصہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ بندہ اس بات پر راضی رہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہونا تھا ہو گیا، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ دوسری چیز، جب اللہ نعمتیں دے تو ان نعمتوں پر شکر ادا کرے، ان نعمتوں پر اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف بیان کرے، اور شکر ادا کرنے کے لیے جو جائز طریقے ہیں ان طریقوں کو استعمال کر کے اللہ کے سامنے شکر کو پیش کرے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ اخلاق۔ لوگوں کے ساتھ اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اخلاق یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، اور ان کی طرف سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کریں۔ اخلاق لوگوں کے ساتھ جو اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ آپ اگر سماج میں اور معاشرے میں ڈھونڈنے لگے کہ اخلاق مند انسان جو ہر پہلو سے اخلاق مند ہو، بہت مشکل ہوگا، اور نکال پانا ایسے لوگوں کو بہت مشکل ہوگا کہ جسے آپ کہہ سکیں، جسے ہم مان سکیں کہ یہاں خوش اخلاق ہے۔ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس کے درجے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ۔ حسن اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف فرض نمازوں کا پابند ہے اور صرف فرض روزوں کا، صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے اور صرف 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھتا ہے، نہ نفلی روزے اور نہ نفلی نمازیں اور نہ تہجد، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، صرف فرائض کا پابند ہے، اس کے اخلاق بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا خوش اخلاق بندہ جو صرف فرائض کا پابند ہو لیکن اخلاق کے معیار پر بہت اونچا اور بلند ہو، تو یہ تہجد گزار اور اس کے بعد نفلی نمازوں، نفلی روزوں کے پابند شخص کے برابر نیکی اور ثواب پائے گا۔ تہجد گزار کے برابر ہے یہ، اور نفلی روزوں کا جو پابند ہے اس کے برابر ہے یہ، صرف اپنے اخلاق کی بدولت۔ نفلی روزے رکھنا کتنا مشکل ہے نفس کے لیے، کتنی قربانی دینی پڑتی ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنا کچھ کم قربانی اس میں بھی نہیں ہے کہ نیند کو چھوڑ کر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کے لیے بندہ اپنے نفس، اپنے وقت اور جذبات اور کئی چیزوں کو یکبارگی قربان کرتا ہے۔ ایسے ہی اپنے اخلاق کو برقرار رکھنے کے لیے بھی انسان کو کئی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ سماج میں کتنے خیال کے لوگ ہیں، کس کس طرح کے لوگ ہیں، ہم سارے لوگوں کو یہ سوچتے ہیں کہ سب ہمارے حساب سے رہیں، ہمارے حساب سے تو ہماری پوری اولاد بھی نہیں رہ سکتی ہے، اور تمام لوگوں کو ہم سوچتے ہیں اور امید رکھتے ہیں۔ ہماری بیوی اور بچوں کو بھی آپ سوچیں کہ بالکل 100% آپ کی کیمسٹری ان سے میچ کر جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، اور آپ ساری دنیا کو اور پوری سوسائٹی کو چاہتے ہیں آپ کے حساب سے رہیں، آپ کے حساب سے بولیں، آپ کے حساب سے چلیں، آپ کے حساب سے سب کچھ کریں۔ ایسی سوسائٹی اور سماج میں رہ کر کے اخلاق کو مینٹین کرنا کتنی بڑی قربانی ہوگی۔ روزانہ کئی لوگوں کی عجیب و غریب باتوں کو آپ کو سننا پڑے گا اگر آپ خوش اخلاق رہنا چاہتے ہیں تو، یہ ثواب اور یہ اجر چاہتے ہیں تو عجیب و غریب حرکتیں سہنی پڑیں گی اور ان کی اذیتوں پہ صبر کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ اجر چاہیے، یہ مرتبہ چاہیے، یہ بلندی چاہیے، تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے دعا کی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے میرے رب تو نے میری شکل و صورت بھی بہت اچھا اور عمدہ بنائی ہے،
تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بھی دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ تو مجھے برے اخلاق سے بچا لے، پناہ مانگی ہے نبی نے۔ اور برا اخلاق ہونا تو پھر تو ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، آپ ایک کہیں گے تو وہ 100 کہیں گے، اور اس پر خوش ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ برا اخلاق، نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے بھی، بری خواہشات سے بھی، اور بری بیماریوں سے بھی، ان تمام چیزوں سے نبی نے پناہ مانگی۔ تیسرا عمل کہ جو ہمارے میزان میں نیکیوں کو بھاری اور وزنی کرے گا، وہ تیسرا عمل بھی روزانہ کی بنیاد پر ہم اسے کر سکتے ہیں۔ کئی بار اس کا موقع آتا ہے، کئی بار اس کا موقع آتا ہے۔ یہ بھی سننے میں آسان سا لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ عمل کتنا وزنی ہے، اللہ کی نظر میں یہ عمل کتنا بھاری ہے۔ غصے کو پی جانا، غصے کو قابو کرنا، اور سخت غیظ و غضب کو کنٹرول کرنا۔ غصہ ہونا تو ایک کمزور لوگوں کی نشانی اور علامت ہے کہ جنہیں تھوڑا بھی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، جنہیں اپنی طبیعت پر قابو نہیں ہے، یہ کمزور مزاج، کمزور طبیعت، کمزور ذہن اور کمزور دل کی نشانی ہوتی ہے۔ اور غصے کو پینا، اسے کنٹرول کرنا، اسے سنبھال لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑے بڑے پہلوانوں سے زیادہ پہلوانی کی اور مضبوطی کی چیز ہے کہ جس کے اندر اللہ نے یہ خیر اور یہ خوبی رکھی ہے کہ ایسے موقع پر کہ جہاں اسے اکسایا جائے، جہاں اسے غصہ دلایا جائے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو قابو کر لے۔ اللہ عز و جل نے تو قرآن میں اسے جنتی ہونے کی نشانی بتلائی ہے، غصے کو پی جانے والوں کو، کہ یہ جنتی لوگ ہیں اور یہ متقی لوگ ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتے غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ دنیا میں احسان کرنے والے لوگ ہیں، جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور متقی اور پرہیزگار لوگ یہی ہیں اللہ کی نظر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جائے اور قابو کر لے، حالانکہ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے غصے کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اپنے غصے کو ظاہر کر کے اسے لاگو کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے سامنے والے سے، پھر بھی اس نے غصے کو قابو کیا۔ کیونکہ غصہ دونوں طرح کے لوگوں کو ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں کہ مجبور ہیں، کچھ نہیں کر پائیں گے، تو غصہ اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اگر زبان کھولے تو پھر انہیں اور مشکل پیش آ جائے گی۔ لیکن دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو غصہ دلایا گیا اور وہ اس بات پر اللہ نے اس کو اتنا اہل بنایا ہے، اتنا طاقتور اللہ نے اسے بنایا ہے کہ اپنے غصے کو لاگو کر سکتا ہے، پھر بھی اس نے صبر کر لیا اور غصے کو پی لیا اور چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی نظر میں اس کا درجہ وہ ہے کہ دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اسے شان اور عزت سے عطا کرتے ہوئے بلائیں گے، تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے حتی یخیرہ اللہ عز وجل من الحور العین ما شاء، اللہ کہیں گے کہ تمہیں غصے پر قابو تم نے کیا جبکہ تم اس غصے کو لاگو کر سکتے تھے، اتنی طاقت تھی تمہارے پاس، پھر بھی تم نے قابو کیا۔ آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ جنت کے اندر موجود حوریں ہیں، جنت کے اندر موجود حوریں ہیں، جنتی عورتیں، جاؤ ان میں سے جتنا اور جس کو چاہو سب تمہارا ہے۔ اللہ عز و جل اسے یہ شان، یہ عزت عطا کریں گے علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوق کے سامنے۔ تو یہ 3 اعمال ہیں، ان 3 اعمال کو ہم روزانہ کی بنیاد پر کئی بار کر سکتے ہیں۔ عمل اور قول کے اندر اخلاص، اور دوسرا اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، اور تیسرا غصے کو پی جانا۔ ان تینوں عملوں کو ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے معمول میں لا سکتے ہیں، اور اگر لے آئیں اور نیت میں یہ رکھ لیں کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمارے اعمال کو اور ہماری نیکیوں کو بہتر اور وزنی کر دے، تو انشاءاللہ ضرور بہتر ہو جائیں گے نیکیاں، اور اعمال ضرور وزنی ہو جائیں گے انشاءاللہ، کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا وعدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتوں پر ایمان رکھنے، انہیں اپنے دل میں اتارنے اور اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے
اور ان نیکیوں میں اخلاص عطا فرمائے. ریاکاری اور دکھلاوے سے اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہمارے اخلاق کو بلند اور بہتر کر دے اور ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما. ہماری طبیعت اور ہمارے مزاج میں اللہ بہتری اور خیر پیدا فرمائے. ہمارے اندر جو کمی خامی ہے اللہ اسے دور فرمائے. ہمیں نیکیوں پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا و صحت نصیب فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. اس امت پر جو امت مسلمہ ہے اللہ عز و جل اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، اپنے خیر کے دروازوں کو کھول دے. ہم سب کے حصے میں ہماری جان اور مال اور عزت اور آبرو کے لیے اللہ امن اور عافیت کا فیصلہ فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.